قاسمی سوسائٹی جو ہے پتہ ہی جلدی ہے، اس نے ایک پروگرام ترتیب کیا، آپ سب لوگوں کو بلایا۔ اس کے پس پشت جو نظریہ کام کر رہا ہے، جو آج کے دور کا ایک بہترین طریقہ ہے آگے بڑھنے کا، وہ کمپٹیشن ہے۔ پہلے کے زمانے میں تو ہوتا ہی تھا، جب ہم طالب علمی کے دور میں تھے، آج سے 50-70 سال پہلے 33% مارکس جو لاتے تھے تو کامیاب ہو جاتے تھے اور دوسرے درجے میں ان کو پروموشن مل جاتا۔ آج کا دور اس سے یکساں بدل گیا۔ آج کا دور کمپٹیشن کا ہے، مقابلے کا ہے، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، چاہے وہ دینی میدان ہو، چاہے وہ تجارتی شعبہ ہو یا کسی بھی قسم کا زندگی کا مسئلہ ہو، اس میں جب تک کہ کمپٹیشن کا ایک مزاج نہ ہوگا قوم کا، قوم کے نونہالوں کا، تو صرف کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کامیابی تو سب سے آگے بڑھ جانے والوں کو ملتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دور کا ہو، کسی بھی مزاج کا ہو، کسی بھی ہنر کا ہو، کسی بھی فن کا ہو، اس میں کمپٹیشن چاہیے۔ اور اسی کمپٹیشن کو اثر نو پیدا کرنے کا یہ جو جذبہ قاسمی سوسائٹی نے مرتب کیا ہے، یہ بڑا قابل اعتبار ہے اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس مزاج کو پیدا کر رہے ہیں اور قوم کے نونہالوں ایک ایسے مقام پر لانے کی محنت اور کوشش ہو رہی ہے جس کی آج کے دور میں بے حد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اس معیار کی وجہ سے دین کی ترقیات تو ہونے والی ہی ہیں، لیکن دنیا کی ترقیات کا ایک مزاج بن جائے کمپٹیشن کا، اصل مقصد یہ ہے۔ ہم جس دور میں ہیں اس دور میں دو ذمہ داریاں ہماری دوسری قوموں سے زائد ہیں۔ ایک تو ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا کے علوم، عصری علوم پر ہم دستیاب رکھیں اور ہمارا معیار مقام اور سے اونچا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دین میں بھی اتنی ہی تیزی سے آگے بڑھنا ہے جتنا ہمیں دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنا ہے۔ دوسری قوم تو صرف دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو سب سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہماری ایک زندگی ہے جو آنے والی ہے، اس آنے والی ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ ہماری دوہری ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں محسوس کرنی چاہیے اور قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ان تمام چیزوں کی بے حد ضرورت ہے۔ بہت قابل مبارکباد ہے یہ قدم جو قاسمی سوسائٹی نے پیدا کیا ہے۔ دین کی ترقی بھی بہت ہونی چاہیے، اور پھر دوسری ایک شکل اور بھی ہے کہ ایک طبقہ ہمارا جسمانی طبقہ جو پہلے محروم رہتا تھا عالی علم سے، دنیاوی عصری علوم سے بھی اور دینی علوم سے بھی، وہ بہت کمزور حیثیت میں تھا۔ میرا ایک موقع ایسا بھی سامنے آیا جس سے مجھے بہت روشنی ملی اور بڑا احساس بھی پیدا ہوا۔ ایک مرتبہ عمرے پر تھا، تو جس کمرے کو ہمیں دیا گیا تھا اس میں ایک پیئر ہمارے ساتھ تھا، ہم 4 آدمی تھے اور 2 ہم کو اور ایک صاحب تھے اور ان کے پیشانی پہ سجدے کے نشانات تھے، گویا وہ بچپن سے ہی جو تھے وہ نمازی تھے۔ لیکن ان کی اہلیہ محترمہ تقریباً 60 سال کی عمر میں، ہماری بہو نے جب ان سے پوچھا تو ان کو وضو اور غسل کے مسائل کا پتہ نہیں تھا، تو ایسا اندازہ ہوا کہ 60 سال سے ان کی کوئی بھی عمر، کوئی بھی اس عمر کی ایک بھی نماز قابل قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی، اس لیے تو ان کو غسل اتارنا ہی نہیں آتا۔ یہ قوم کا ایک بہت بڑا المیہ ہمارے سامنے آیا اور روح بے چین ہو گئی، اور اس وقت سے یہ خیال دل میں جاگزی ہوا کہ کیوں نہ اس قوم کی تمام افراد کو، چاہے وہ بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، ان سب کو دینی علوم سے آراستہ کیا جائے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہوئی ہے جو کم سے کم بچوں کو کوشش
یہ فائدہ دے گی، اور جن جن بچوں نے اس تعلیم میں حصہ لیا ہے تقریباً ان کے ماں باپ اور ان کے وہ رشتہ دار جو 16 سال سے عمر کے زیادہ ہیں اور 60 سال سے عمر تک کے ہیں، ان کو بھی اس عمل سے فیض پہنچا ہوگا۔ یہ یقیناً اللہ کے دربار میں ایک بہت بڑا انعام ہے جو یہ سوسائٹی پیش کر رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ عمل جاری اور ساری رہے گا، اور آئندہ بھی ایسے پروگرام مرتب ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم کچھ ذمہ دار حضرات کو جمع کر کے ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ کاش وہ اپنے اس مقصد کو آگے بڑھائیں اور قوم کو ترقیات کے زینوں پر لاگے کھڑا کریں انشاءاللہ۔